الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین ومن اتبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارے ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں قادریم نارے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات محترم معزز ملت اسلامیہ، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور جلسہ پاک جشن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، بڑی محنتوں مشقتوں سے آپ تمام حضرات نے اس محفل کا انعقاد کیا، اس کو سجایا رچایا سنوارا۔ بالخصوص آپ کے محلے کے یہ خطیب و امام عالی جناب لائق صد احترام جناب محمد حامد رضا صاحب، جنہوں نے بڑی کاوشوں کے ساتھ اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، اور ملک و ملت کے مشاہیر معارف نعت خواں مداحان حبیب کو مدعو فرمایا۔ وہ لوگ بڑی محبتوں سے تشریف لائے، خصوصیت کے ساتھ شاعر اہل سنت جناب مشتاق یاور صاحب، جن کو آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کیا، اور دیگر احباب نے نعت پاک منقبت پاک پیش کیا۔ نقیب اہل سنت جناب مولانا محمد سرفراز صاحب قبلہ، جن کی نقابت آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ تمام لوگ تشریف لائے۔ سب کا پڑھنا، سب کا سننا، سب کی محبتوں کو حضور غوث پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی غلامی عطا فرمائے۔ سرکار غوث اعظم کے دربار کے فیضان میں اللہ ہم سب کو شرابور فرمائے۔ کچھ باتیں میں پیش کروں اس سے پہلے آئیے ادب و احترام کے ساتھ ہم لوگ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رقاب امم تاجدار عرب و عجم، والی کون و مکان سیاہ لامکاں، ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ، جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل، نیر بطحا رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، باعث تکوین عالم فخر آدم بنی آدم سید العرب والعجم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل کی قلب کی صفائی کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں اللہم یا مطہر صلی علی سیدنا و مولانا مطہر القلوب محمد و عطرتہ
والشیخ عبد القادر الجیلانی والشیخ خواجہ معین الدین الاجمیری والشیخ الامام احمد رضا خان قادری وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک۔ میرا چھوٹا سا ہے آشیاں غوث اعظم، آشیاں مکان کو کہتے گھر کو، گھونسلے کو، میرا چھوٹا سا ہے آشیاں غوث اعظم، ہے چاروں طرف بجلیاں غوث اعظم، بجلیاں بلائیں مصیبتیں تکلیفیں، ہے چاروں طرف بجلیاں غوث اعظم، کرو تم مہربانیاں غوث اعظم، کرو تم مہربانیاں، بڑے پیر کی طرف توجہ کریں، کرو تم مہربانیاں غوث اعظم تو جل جائیں سب بجلیاں غوث اعظم، تو جل جائیں سب بجلیاں غوث اعظم، میری آنکھوں کی یہ پتلیاں غوث اعظم۔ آپ بھی شامل ہو جاؤ میرے ساتھ، غریب نواز کے صدقے انہوں نے پیش کیا ہے، مفتی اعظم ہند کے صدقے، یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، میری آنکھوں کی یہ پتلیاں غوث اعظم، رکھو اس پہ تم ایڑیاں غوث اعظم، رکھو اس پہ تم ایڑیاں غوث اعظم۔ اور یہ دیکھیں مشتاق بھائی شیر دیکھیں، یہ آنکھیں یہ سر سیڑھیاں غوث اعظم، یہ آنکھیں یہ سر سیڑھیاں غوث اعظم، جہاں چاہے رکھ جوتیاں غوث اعظم، جہاں چاہے رکھ جوتیاں غوث اعظم، اور ہوا قبر میں تیرے آنگن کی آئے، ہوا قبر میں تیرے روضے کی آئے، ہوا قبر میں تیرے آنگن کی آئے، ذرا کھول دے کھڑکیاں غوث اعظم، ذرا کھول دے کھڑکیاں غوث اعظم، اور یہی آرزو ہے کہ روضے پہ تیرے زہ نصیب زہ مقدر جسے یہ نعمت عطا ہو، یہی آرزو ہے کہ روضے پہ تیرے، کیا آرزو ہے؟ شامل ہو جائیں میرے ساتھ آپ بھی، یہی آرزو ہے کہ روضے پہ تیرے میں لوں آخری ہچکیاں غوث اعظم، میں لوں آخری ہچکیاں غوث اعظم، پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، میرے شیخ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، غوث اعظم محمد کے محبوب ہیں، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہیں، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اور میری زندگی کا مقصد تیرا نام غوث اعظم، اسی نام نے بنایا میرا کام غوث اعظم، یہی ہے میرا وظیفہ یہی ہے میرا طریقہ، میری صبح غوث اعظم میری شام غوث اعظم، جو پی کے ہوش والے کبھی ہوش میں نہ آئیں، ہمیں کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم، ہمیں کب عطا کریں گے وہی جام غوث اعظم، اور ہمیں اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے، ہمیں اپنے در کے کتوں، یہ بغداد شریف کا تصور کر لے، اور پھر میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، ہمیں اپنے در کے کتوں میں شمار کب کریں گے، تیرے در پہ آ گئے ہیں یہ غلام غوث اعظم، تیرے در پہ آ گئے ہیں یہ غلام غوث اعظم۔ بڑے پیر سرکار روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک ہے، میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، ذہن سے دل سے آنے والی بات کو سنیں تاکہ اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا کرے اور آپ کے صدقے مجھے عطا کرے، اور ہمیں اور آپ کو غوث پاک کا غلام بننا ہے، اور دعا کرنا ہے اللہ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرمائے،
اور اس غلامی کے لیے کیا کیا شرائط نافذ ہوتی ہیں، کیا کیا طریقے نافذ ہوتے کہ ہماری غلامی متحقق ہو جائے، مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا وجود جو ہے کل کا کل کرامت ہے۔ غوث پاک جیسا ولی پیدا نہیں ہوا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد، آپ ولیوں کے سردار ہیں۔ جس رات آپ کی پیدائش ہوئی اس رات آپ کے والد گرامی شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ خواب میں، ان کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یا ابا صالح، یعنی اے ابو صالح، تمہارے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ میرا بیٹا ہے۔ جس طرح نبیوں میں میرا مقام سب سے بلند ہے، اسی طرح ولیوں میں میرے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث پاک اولیاء کی جماعت میں ایسے ہی مرتبہ اور شان رکھتے ہیں جیسے ہی نبیوں کی جماعت میں ہمارے آپ کے آقا حضور نبی کریم کا مقام ہے اور ان کی شان و عظمت ہے۔ سرکار غوث اعظم جیلان کی سرزمین پر ایران کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ یہ ایران کی زمین کا جو کچھ خطہ ہے بہت چنا ہوا، بڑا چنیدہ خطہ ہے۔ آپ دیکھیں کچھ تاریخیں بتا رہا ہوں، ایران میں پیدا ہونے والی ہستیاں کچھ ہندوستان آئی ہیں۔ کچھوشا شریف ہے، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سمنانی کیوں کہا جاتا ہے؟ ایران کے ایک قصبے کا نام سمنان ہے جہاں پر سرکار مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ایران کے ایک قصبے کا نام اصفہان ہے جہاں پر ممبئی کے وزیر مالیت بابا بہاؤدین اصفہانی پیدا ہوئے، جن کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا اگر ہندوستان میں حضور غریب نواز نہ آتے تو ہندوستان کی بادشاہت بابا بہاؤدین اصفہانی کے ہاتھ تھی۔ اتنی بڑی شخصیت جن کو ممبئی کا وزیر مالیت کہا جاتا ہے، وہ اصفہان ایران کے قصبے میں پیدا ہوئی ہے۔ ایران کے ایک قصبے کا نام سنجر ہے اور اس کو عرب کے لوگ سجز بھی کہتے ہیں، جہاں پر ہندوستان کی رحمت عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں فخر ہندوستان سرکار غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری پیدا ہوئے، جن کے بارے میں استاد زمن نے کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور ذرا مقام تو دیکھیں غریب نواز کا، کہتے ہیں کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، یعنی تخت شہ جیلا یہ غوث پاک کا تخت ہوا۔ غوث پاک کے سامنے تو اولیاء کی پلکیں بچھی ہیں، اگر کسی کی کرسی لگائی جائے اس تخت کے پاس بیٹھنے کے لیے تو وہ غریب نواز ہیں۔ کرسی ڈالی تیری تخت شہ جیلا کے حضور، یا غریب نواز کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا، کتنا اونچا کیا اللہ نے پایا تیرا۔ اور نائب مصطفیٰ غریب نواز دل برے مرتضیٰ غریب نواز، کوئی بتلائے کیا زمانے میں ہے کوئی دوسرا غریب نواز۔ اسی ایران کے ایک قصبے کا نام جیلان ہے جہاں پر ولیوں کے سردار پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے۔ سرکار غوث پاک کی پیدائش یقین چاند رات کی پہلی رمضان شریف کی چاند رات کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ ذرا کمال دیکھیں پیدائش کا، جس رات آپ پیدا ہوئے جیلان قصبہ میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سب کے سب بیٹے پیدا ہوئے، سب کے سب بیٹے تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ولایت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ برسوں آدمی عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تقوی طہارت پرہیزگاری، اس کی زندگی کی ہر سانس اللہ رسول کی الفت محبت میں نکلے اور پھر اللہ قبول کرے، اپنا قرب عطا کرے، اپنا فضل شامل حال رکھے، اللہ کے محبوب کی نظر ہو، تب یہ مقام ملتا ہے۔ لیکن غوث پاک پیدا ہوئے
بڑے پیر کی پیدائش ہوئی تو بغیر محنت مشقت کے 1100 ماؤں کی گود اللہ کے ولیوں سے بھر گئی. یہ بڑے پیر کا خاص فضل تھا. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک غریب آدمی اگر سوچے کہ میں 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کروں, اس کی کمائی روز 100 روپیہ ہو, تو 100 میں اس کو کھانا بھی ہے, بچوں کو بھی کھلانا, تو اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا مشکل بات ہو جائے گی. بھائی کہاں سے وہ جمع کرے گا, کیا کھائے گا, جو کمائے گا وہ کھا ڈالے گا. بھائی کھانا خرچہ بھی تو ضروری ہے. تو ایک عام آدمی کے لیے بڑی محنت کر کے 1 لاکھ کے لیے بہت مشقت کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر اسی غریب آدمی کو کوئی کروڑ پتی آدمی 1 منٹ میں 1 لاکھ روپیہ دے دے, کیونکہ اس کے پاس ہے, تو 1 منٹ میں دے تو بغیر محنت کی نعمت حاصل ہو گئی. تو غوث پاک ولیوں کے سردار ہیں, ولایت ان کی خاندانی وراثت ہے. توجہ چاہتا ہوں, تقوی طہارت کی نعمتیں, جو بہاریں, جو برکتیں, جو رب کی قربت ہے, یہ ان کے آباء و اجداد کی میراث ہے. ان کے پاس خزانہ بھرا ہوا ہے. اسی لیے پیدا ہوئے لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مٹھائیاں بٹتی ہیں. غوث پاک پیدا ہوئے تو دنیا میں ولایت بٹنے لگی. بغیر محنت کے لوگ اللہ کا قرب پانے لگے, ولی بننے لگے. یہ انعام تھا, یہ غوث پاک کے در کی خیرات تھی. ماؤں کی گود اللہ کے ولیوں سے بھر گئی. اور جب وہ بچے بڑے ہوئے تو سب غوث پاک کے غلام بنے, خدمت میں آئے, سب غوث اعظم کی غلامی کرنے لگے. آگے چلیں, سرکار غوث اعظم کے مقام اور شان و عظمت کو دیکھیں. آپ کی امی جان فرماتی ہیں غوث پاک جب والدہ کے شکم میں تھے تو چھینک آتی جب آپ کی امی کو, تو جب چھینک آتی تو چھینک آنے پر کہا جاتا ہے نا الحمدللہ, اور کہنا چاہیے اللہ کا حمد, کیونکہ جو چھینک آتی ہے سمجھ لو روح جاتے جاتے بچ جاتی ہے. چھینک کا آنا, اس بنا پر جب آپ کی روح بچ گئی, اس بنا پر یہ شکرانہ پیش کرو, الحمدللہ, شکر ہے اللہ نے مجھے حیات دیا. تو جو اس بات کو سنے الحمدللہ, تو سننے والے پر یہ لازم ہے کہیں یرحمک اللہ, اے اللہ کی حمد کرنے والے اللہ تجھ پر رحم فرمائے. تو یہ طریقہ ہے, یہ سسٹم ہے, یہ اسلامی اصول ہے. تو غوث پاک کی امی جان کو جب کبھی چھینک آتی تو آپ کہتی الحمدللہ, تو آپ کے پیٹ سے آواز آتی یرحمک اللہ, آپ کے شکم سے. غوث پاک وہ ولی ہیں کہ آپ کی پیدائش ہو چکی تھی. ایک بزرگ جیلان کے قصبہ کے ایک بزرگ گزر رہے تھے راستے سے, اور غوث پاک اپنے گھر میں تھے, تو آ کر سرکار غوث اعظم سے سلام کیا. تو غوث پاک نے 2 جواب عطا فرمایا. جب 2 جواب عطا فرمایا بڑے پیر غوث پاک دستگیر نے, تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے تو ایک سلام کیا, تم نے 2 جواب کیوں عطا فرمایا؟ تو جواب عطا فرمایا, ایک جواب ابھی کا, ایک جواب وہ کہ میں اپنی امی کے پیٹ میں تھا اور آپ نے میری امی سے سلام کیا تھا, میری ماں نے سلام نہیں سنا تھا, جواب قرض رہ گیا تھا, میں اپنی والدہ کا قرض اتار رہا ہوں, یہ وہ دوسرا جواب ہے. حضرات گرامی وقار, غوث پاک یہ ولی غوث پاک کی شان ہے. سرکار بڑے پیر, توجہ چاہتا ہوں, ذہن حاضر رکھیں, پھر میں آگے چلتا ہوں. حضور غوث پاک کی عمر 4 سال کی ہوئی, 4 برس کی. اپنی والدہ کے پاس غوث پاک ہیں, 4 برس کی عمر ہوئی. تو آپ جب مدرسے کی طرف پڑھنے جانے لگے تو چلتے چلتے ایک فرشتہ آیا آپ کے پاس, انسانی شکل میں, انسانی لباس میں آیا, اور آ کر کہنے لگا کہ شیخ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. غوث پاک کہتے من تکون, تو ہے کون؟ اس نے کہا انا ملکم من الملائکۃ علیہم السلام, میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں جب تو فرشتہ ہے تو پھر میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ذرا روب دیکھے غوث پاک کا. 4 برس کی عمر میں بچہ فرشتہ آ جائے, ملاقات کرے, تو پھر انسان کی اپنی حیرت کا اندازہ نہ رہے گا. بھائی کوئی عجیب چیز دیکھ لے آدمی, اگر کوئی جنات آ جائے ابھی ہمارے پیچھے اور کہے میں جنات ہوں, تو پھر انسان حیرت زدہ ہوگا. لیکن غوث پاک پر کوئی اثر نہیں. کہا تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کہا اللہ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. تو اندازہ کریں, وہی فرشتہ جب غوث پاک مدرسے میں پڑھنے جاتے تو آواز دیتا, کہتا اے بچوں اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو, اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دے دو. سرکار غوث اعظم کی 4 برس کی عمر میں آسمان کا فرشتہ خادم بن کر آ رہا ہے.
تو جب 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھا ہوگا تو اس وقت کتنے خادم آئے ہوں گے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ 15 سال تک غوث پاک کے پاؤں پر کھڑے ہو کر رات بھر قرآن پڑھتے رہے، 25 سال تک بغداد کے جنگل بیابان میں اپنا وقت گزارا، 33 سال تک ممبر لگا کر واعظ کیا، نصیحت کیا، تقریر کیا، 41 برس تک مسند افتاء پر بیٹھ کر غوث اعظم نے فتوے دیا۔ اس وقت کتنے فرشتے آئے ہوں گے؟ غوث پاک کی عمر 10 سال کی ہو گئی، کرامتوں کا ظہور روز بروز ہو رہا ہے۔ کہتے ایک دن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے نکلا تو آسمان سے آواز آنے لگی، اے عبد القادر جیلانی تمہیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کہا میں بھاگ کر آیا، اپنی والدہ کی گود میں بیٹھ گیا۔ کہتے ایک دن کچھ بیل تھے، میں بیل کے پیچھے چل رہا تھا، بیل پیچھے مڑ کر کہتے ہیں کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ غوث پاک کی عمر 10 برس کی ہو گئی تو اپنی امی سے آ کر کہتے ہیں امی جان میں مکہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا کرنے؟ کہا امی ہمارے گاؤں سے حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، آپ اجازت دیں میں بھی جا کے حج کر کے آتا ہوں، اپنے نانا جان کے روزے پر سلام عرض کر کے، کعبہ شریف کا طواف کر کے۔ تو امی نے منع کر دیا، کہا بیٹا نہیں، تم بہت چھوٹے ہو ابھی اور بڑے ہو جانا، اللہ تمہیں خوب حج کرائے گا۔ غوث پاک کی آنکھیں نم ہو گئی لیکن ماں کی بات تھی، رک گئے۔ تو جو حاجیوں کا قافلہ جب نکلا ہے، حاجیوں کا قافلہ، تو غوث پاک اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے اس قافلے کو دیکھ رہے تھے اور روتے جاتے دیکھتے جاتے، اور دل میں یہ خیال آتا کہ کاش میری امی اجازت دیتی اور میں بھی کا خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو غوث پاک اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے دیکھتے جاتے روتے جاتے، کاش امی اجازت دیتی تو میں بھی جاتا۔ دیکھتے دیکھتے حاجیوں کا قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اونٹ اور گھوڑوں کا سفر تھا، مٹی اڑ رہی تھی، اس دور میں کچی زمینیں تھی، دھول اڑ رہی تھی، تو گرد غبار میں وہ قافلہ گم ہو گیا۔ پھر بھی غوث پاک ان گرد کو دیکھتے 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 غوث پاک کیا دیکھتے ہیں کہ اس گرد کے اندر سے ایک کالے گلاف میں چھپا ہوا ایک مکان ہے جو غوث پاک کے گھر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے کہا امی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا امی وہ کیا ہے؟ کہا امی وہ کیا ہے؟ تو ماں کی آنکھ میں آنسو آئے اور بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا بیٹا سب جا رہے ہیں کعبے کا طواف کرنے۔ کہا ہاں امی وہ تو قافلہ گیا۔ کہا لیکن جس کعبے کا طواف کرنے لوگ جا رہے ہیں وہ کعبہ مکے سے میرے بیٹے کا طواف کرنے آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت بولے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ اقطاب کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میں، اقطاب یہ کتب کی جمع ہے۔ کتب کون ہوتا؟ کتب اپنے وقت کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے۔ ہر علاقے، ہر شہر، ہر قصبے کا ایک کتب ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے الہ آباد کے کتب سرکار شیخ العالم منور علی شاہ قادری ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے قطب اکبر سلطان الہند تائے رسول حضور غریب نواز کی ذات ہے، اور تمام اولیاء میں سب سے بڑے قطب سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ تو جو قطب ہوتے اقطاب، شہروں کے، ضلعوں کے، قصبوں کے، ملکوں کے سب کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ سارے اقطاب جہاں، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ صوفیہ کہتے کعبہ کرتا، اعلیٰ حضرت نے حال کا صیغہ استعمال فرمایا، آج بھی کعبہ غوث پاک کے روزے کا طواف کرتا ہے۔ اب جواب ملا کہ کعبہ دکھتا تو نہیں روزے کا طواف کرتا۔ کہا کعبہ ہر چیز کی ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ کعبے کا جسم مکے میں ہے لیکن اس کی روح آج بھی بڑے پیر کے روزے کے گرد گھوما کرتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، اس لیے سرکار غوث اعظم کی یہ شان کریمی۔ دیکھتے دیکھتے غوث پاک کی عمر 18 برس کی ہو گئی۔ 18 سال غوث پاک اپنی امی کی خدمت میں رہے، 18 سال، اور ان دنوں میں بڑی کرامات کا ظہور رہا۔ غوث پاک جیسا بیٹا تو ہوتا نہیں۔ غوث پاک وہ ہیں کہ ماں کے پیٹ سے 15 پارے کے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے۔
اس ماں کے نالین سے لگے ہوئے ذرات پر دنیا کی مائیں بہنیں، ہم سب کی مائیں بہنیں قربان ہوں. اپنے وقت کی سیدہ فاطمہ کہا جائے غوث پاک کی امی جان کو. ذرا غور کریں کیسی پیاری ماں ہے، بیٹے کو پیٹ میں حافظ قرآن بنا ڈالا. کیسی پیاری ماں ہے. اس خاندان کی شرافت اور اس کی عظمت پر زمانہ قربان ہو. کتنی پیاری ماں ہے غوث پاک کی کہ امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا کا وقت ہے، اپنے وقت کی فاطمہ. یا غوث پاک کے لیے یا وقت پر اعلیٰ حضرت نے بھی کلام کیا. کہتے ہیں تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، گنی وہ حیدر و عادل ہے یا غوث. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 18 برس کے غوث پاک ہو گئے تو کہا امی میں بغداد جاؤں گا. امی میں بغداد جاؤں گا تو کہا بیٹا کیا کرنے جاؤ گے؟ کہا امی میں پڑھنے جاؤں گا. یہ تاریخ بتاتی ہے جو لفظ پڑھنے، میں نے اس پر غور کیا تو میرے سمجھ میں آئی. غوث پاک کہتے ہیں امی میں پڑھنے جاؤں گا. پیٹ سے حافظ قرآن بن کے پیدا ہوئے. اور اعلیٰ حضرت اس پر تبصرہ کرتے کہتے ہیں تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. یہ جو تصوف ہے، تصوف کی جو پڑھائی ہے، یہ اہل علم کے نزدیک یہ اعلیٰ ڈپارٹ کا کورس ہے. عالم، مفتی، محدث، مفسر بننے کے بعد پھر انسان راہ طریقت اور تصوف میں قدم رکھتا ہے. پہلے شریعت پر مکمل کامل طور پر شریعت کا علم حاصل کرے، شریعت پر عمل پیرا، تب اسے راہ تصوف اور طریقت میں لگایا جاتا ہے. پھر اس کے ذریعے شریعت پر عمل کرتے ہوئے بندہ جب طریقت کے راہ پر قدم رکھتا ہے تو اسے دین کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے، جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو. تو جس شخص کا سبق تصوف، یعنی جو لوگ بہت بعد میں جا کر پڑھتے ہیں، وہ غوث پاک کا پہلا سبق ہے. اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک شعر اور کہا جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں. عارف کہتے ہیں وہ اولیاء کی ایک جماعت ہے، جسے عارف باللہ، فنا فی اللہ، باقی باللہ. عارف وہ ہوتا ہے خدا کو مانتے سب ہیں، جو خدا کو جاننے لگتا ہے، پہچاننے لگتا ہے، اسے عارف کہتے ہیں. اسے عارف. جیسے امام احمد ابن حنبل حضرت بشر حافی کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے تو لوگوں نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا تھا، کہا تھا کہ اتنے بڑے امام ہو کر ایک مستان، ایک قلندر کے پیچھے آپ بھاگتے ہو، بشر حافی کے، کیا وجہ ہے؟ اتنے بڑے آپ امام ہو اور ایک فقیر کے پیچھے پیچھے دوڑا کرتے ہو. تو امام احمد ابن حنبل نے جواب دیا کہ میں جس خدا کو مانتا ہوں بشر حافی اس خدا کو پہچانتا ہے. بڑے اچھے تعلقات ہیں اس خدا سے، ربط ہے تجلیات کا، تو عارف اسے کہتے ہیں. سمجھ گیا؟ تو اب کہتے ہیں اعلیٰ حضرت جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں، یعنی عارف تو خود اتنے بڑے ہیں، عبادت، ریاضت، قرن، سیر، مجاہدات کرتے وقت جو مقام مرتبہ عارف نہ پائیں، جو قرن و سیر میں عارف نہ پائیں، وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث. سمجھ رہے؟ اب پھر کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے. تو جب تصوف مکتب کا سبق ہے تو پھر کیا کرنے؟ کہتے امی پڑھنے جاؤں گا. کیا بات ہے؟ بات پڑھنے کی نہیں ہے. میرے جو سمجھ میں آئی بات وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی ذات ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی. پوری دنیا بھری تھی انسانوں سے، جب یزیدی فتنہ اٹھا تو بہت بڑی ذات کو شہادت کے لیے چنا گیا، کیونکہ قربانی دین کے لیے تھی. جتنی بڑی شخصیت ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری. جس دور میں غوث پاک کہتے ہیں امی میں بغداد جاؤں گا، اس دور میں جب بغداد کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا، یعنی بغداد سے 40 سال پہلے امام غزالی نکل چکے ہیں. یہ بغداد جو ہے یہ کوئی معمولی زمین نہیں ہے، یہ اہل علم، اہل طریقت، اہل تصوف کی زمین ہے. بغداد امام اعظم ابو حنیفہ کی زمین ہے. بغداد امام احمد بن حنبل کی زمین ہے. بغداد کی زمین پر امام شافعی نے فتوے دیے. بغداد امام موسیٰ کاظم کی زمین ہے. بغداد حضرت معروف کرخی کی زمین ہے. سری سکتی، جنید بغدادی، بہلول دانا، ذوالنون مصری، بشر حافی، ابراہیم خواص، ابو الحسن نوری، ابو بکر شبلی، بلفرا توسی، بڑے بڑے مشائخ، اولیاء، اقطاب، کتب، عارف، کامل، فاضل کی زمین بغداد ہے. اعلیٰ حضرت بولے میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. بغداد کی عظمتوں کا، بغداد شریف کا ذکر کھینچتا ہے. بغداد کی مٹی، صوفیہ کہتے ہیں جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو بغداد کی مٹی ہاتھ میں لے کر دعا کیا کرو، دعا قبول ہو جائے گی.
میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں. یہ جو بزرگوں کا میں نے نام لیا مختصر، یہ سب غوث پاک کے پہلے گزرے ہیں. امام غزالی کی فکر ہے بغداد کی زمین پر، لیکن امام غزالی وقت کے حالات اور لوگوں کے شرارت سے بغداد شریف کی زمین سے جب نکلے ہیں تو 40 سال میں بغداد شریف لٹ گیا تھا. بغداد کو بزرگوں نے سینچا تھا جس زمین پر امام اعظم کا مزار ہو. یہ بغدادی ہی کی زمین ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو خوشی کے مارے مچل رہے تھے. خوشی کے مارے آپ کے بیٹے حماد نے پوچھا ابا آپ اتنا خوش کیوں ہیں، جدائی کا وقت ہے؟ کہا بیٹا اس لیے خوش ہوں کہ میں جس چٹائی پر لیٹا ہوں اپنی زندگی میں، اس چٹائی پر میں نے بیٹھ کر کے اپنی زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن شریف ختم کیا ہوں. اسی زمین کے خطے پر ایک روایت ہے 70,000 مرتبہ قرآن میں نے ختم کیا. امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اسی زمین پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز میں پورا قرآن نفل نمازوں میں پڑھ ڈالتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ، ہم سب کے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اسی بغداد کی زمین پر ہے. کتنی بڑی زمین ہے. اسی بغداد میں سری سختی ہیں معروف کر کی ہیں جن کے چہرے کو جو دیکھ لیتا تھا ایمان لا لیتا تھا. اسی بغداد میں حضرت جنید بغدادی، معمولی بزرگ، کتنا بڑا نام ہے. یہ جو سلسلہ قادریہ ہے غوث پاک سے پہلے اس کو سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا تھا، بعد میں یہی قادریہ بنا کہ جنید بغدادی غوث پاک کے شیوخ میں سے ہیں. اعلیٰ حضرت بولے بہرے معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. جنید بغداد، ابو بکر شبلی جن کو اعلیٰ حضرت نے شیر حق کہا، اسی بغداد بہرے شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. یہی بغداد بشر حافی، اتنے بڑی شخصیت بشر حافی کی ذات کی کہ وہ دلوں کے کتب ہیں، قلب کے کتب. بشر حافی سے کوئی سوال کرتا تو وہ جواب دیتے، یعنی یہ کہاں سے بول رہا ہے، کیا سوچ کے آ رہا ہے، کہاں سے اس کی فکر آ رہی ہے. اتنی بڑی عقل تھی بشر حافی کی کہ انسان کا چہرہ دیکھ کر کے اور اس کے لفظوں کو سن کر کے وہ فیصلہ لیتے تھے کہ اس بات اپنی باتوں سے یہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے یا بھلائیاں پیدا کرنا چاہتا ہے. اتنے بڑے شخص بشر حافی بغداد شریف میں موجود ہیں. ابو الحسن نوری بغداد میں موجود ہے، بغداد شریف میں ایک بزرگ ہے جو جنید بغدادی کا دور تھا، جن کو دیکھ کر کے جنید بغدادی نے کہا تھا کہ ابو الحسن نوری کی عبادت کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے. یہ جنید بغدادی یہ جملہ بولے کہ ابو الحسن نوری کی عبادت مجاہدات کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے. جنید بغدادی سے کوئی پوچھتا کہ بغداد کی زمین پر سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے، تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں میں تو ابو الحسن نوری سب سے بڑا پرہیزگار ہے. تو حضرات گرامی، یہ بغداد ہے، اس کو اللہ نے سجایا تھا. امام غزالی نکلے تو 40 برسوں میں مسلمان بدعمل ہو گئے. بدعملی کی وجہ کیا تھی ان کی؟ جھوٹ بولنے لگے تھے لوگ. بہت غور سے سنیے گا میری بات کو. لوگ غیبت کرنے لگے تھے، حرام حلال کا فرق لوگ مٹا دیے تھے. نماز کے پابند نہیں تھے، لوگ نماز کو چھوڑ دیتے تھے. نماز کے پابند نہیں تھے. عورتیں بے پردہ بے حیا ہو گئی تھیں. مطلب وہ صرف نام کا ان پر اسلام رہ گیا تھا، ان کا دل، ان کا خیال، ان کی فکریں، ان کی سوچ اسلام کے فیض سے خالی ہو چکی تھی. صرف ایک روایتی لفظی رسمن زبان پر ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ. اور اسلام صرف رسمی مذہب نہیں ہے، اسلام حقیقی مذہب ہے. اسلام ظاہر میں بھی ایمان دیکھنا چاہتا ہے، باطن میں بھی، کردار میں بھی، جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، نگاہوں میں بھی، زبان میں بھی، کان میں بھی، فکر میں بھی، وجود میں بھی، روح میں بھی، قلب میں بھی، نفس میں بھی، عقل میں بھی، تخیلات میں بھی، تفکرات میں بھی، موجودات میں بھی. انسان کے ہر رگ رگ میں جب اسلام ہوتا ہے تو ایسا مسلمان جہاں ہوتا ہے وہی جلوہ خدا ہوتا ہے. تو جب لوگ فکریات سے، نظریات سے دور ہوئے، جو بزرگوں نے سیچا تھا اسلام کو، جو نظر پیش کیا، جو فکر دیا تھا، جو تعلیم دیا تھا، جو طہارت دیا تھا، جو پاکیزگی بخشا تھا، اس بغداد کی زمین پر جوا کھیلا جانا لگے، زنا ہونے لگے، شراب ہونے لگے، غیبت، جھوٹ، عیاشی، مکاری، عیاری، مسجدیں ویران بن گئی. جب یہ حالات بغداد کے ہوئے تو لوگوں کی بدعملی کے بنیاد پر کچھ ظالمین ان پر مسلط ہوئے. ہلاکو اور چنگیز کی فوجوں نے بغداد کو بہت لوٹا. 40 برسوں میں بغداد کے شرازے کو بکھیر دیا.
بغداد شہر کے بیچوں بیچ ایک دریا بہتا ہے جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں، جس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ دریا کے اس پار امام اعظم کا مزار ہے، اس پار غوث اعظم کا مزار ہے، بیچوں بیچ شہر۔ ایک طرف ہمارے امام اعظم ہے شریعت کے، ایک طرف ہمارے آقا، ہمارے پیر، ہمارے امام غوث اعظم ہے جو طریقت کے امام ہیں۔ بیچوں بیچ شہر سے دریائے دجلہ۔ اس دریائے دجلہ میں 6 مہینے تک صرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جہاں پر سلطنتیں قائم رہی ہوں، ہمارے خلیفہ رہے ہوں، وہاں 6 مہینے تک پانی لال تھا، سرخ تھا، اتنی لاشیں ڈالی گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب قوم بدعمل ہوتی تو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے ایک عبرت ہے۔ اور اس کے بعد پھر کتابوں کی لائبریریاں لوٹی گئی، کتابوں کی لائبریریاں، مطلب بڑے بڑے لوگ جو گزرے، بڑے بڑے مشائخ گزرے، بڑے بڑے ولی گزرے، تو لائبریریاں لوٹی۔ مطلب دیکھیں امام غزالی نے کتنی کتابیں لکھا، معروف کرکی، سیری سکتی، ہر بزرگ اپنی اپنی باتوں کو پیش کیا، اور ہر ولی کا صرف سارے لفظوں میں ایک جملہ کہہ لے کہ لوگ اللہ رسول کے وفادار ہو جائیں۔ جس خدا نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، جو ہماری آنکھوں میں روشنی دیا، زبان میں بولنے کی طاقت دیا، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا مٹی دیتے، کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں آئے، کل مٹی سے اٹھائے جائیں گے آخرت کے دن۔ اللہ ہی کی طرف جانا ہے، کوئی جانا چاہے پھر بھی جانا ہے، نہیں جانا چاہے پھر بھی جانا ہے۔ اس لیے ہمیں جبرن فرشتے پکڑ کے لے جائیں اس سے پہلے کہ ہم خود چلے جائیں۔ ابھی سے ہم خود جانا وہی ہے، کوئی راہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، ہمیں خود چلے جائیں۔ اب زندگی میں ہی رب کو حوالے کر دو۔ رب کے حوالے زندگی میں کیسے کرنا؟ اپنے آپ کو سجدوں کے حوالے کر دو، نماز کے حوالے کر دو، سچائی کے حوالے کر دو، صداقت کے حوالے کر دو، محبت کے حوالے کر دو، رزق حلال کے حوالے کر دو، قرآن کی تلاوت کے حوالے کر دو، لوگوں کی خدمت کے حوالے کر دو۔ یہی خدا کی راہ ہے۔ جو ان راہوں پر آ گیا گویا وہ دنیا ہی میں آخرت میں آ گیا، اور جو خود سے آ جاتا ہے پھر اس کی عزت کی جاتی، اس کی قدر ہوتی، اس کو نعمت ملتی ہے، اس کو انعام ملتا ہے، اس کو مرتبہ دیا جاتا ہے۔ تو شیطان نے ہمیں ورگلا کے دھوکے میں رکھا ہے۔ اللہ غوث پاک کی تعلیم پر عمل کی توفیق دے۔ تو کتابیں لوٹی گئی، وہ دریا کے نظر کر دی گئی۔ پہلے جو سیاہی ہوتی تھی، سیاہی کچی ہوتی، جب پانی پڑے تو کاغذ صاف ہو جاتا تھا، تو اتنی کتابیں ڈالی گئیں کہ سالوں دریائے دجلہ میں صرف سیاہیاں بہتی رہی کتاب کی۔ تو اب لوگوں نے ایک آواز بغداد میں اٹھایا کہ بغداد کو 400 برس میں سجایا گیا، اور ان 400 برسوں میں بغداد کی زمین اہل علم، اہل طریقت، اللہ والوں سے خالی نہ رہی۔ لیکن آج بغداد میں لوگوں کا ایمان خون کی شکل میں بہہ گیا، اور جو اسلام کی تعلیم تھی وہ کتابوں میں، وہ کتابیں، وہ تعلیم دریا میں بہہ گئی۔ اب اسلام بغداد میں کبھی پنپے گا نہیں، اب بغداد میں اسلام زندہ نہیں ہوگا۔ ہلاکو چنگیز کی فوجیں جہاں بھی سن جاتی کہ وہاں پر نبی کا نام لینے والے ہیں، ان کو قتل کیا۔ وہ اپنی طاقت کے پجاری تھے، ایک ظالم قومیں تھی یہ۔ لیکن میرے دوستو، یہاں بغداد کے یہ حالات تھے، غوث پاک یہاں کہتے امی میں بغداد جاؤں گا۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ میں پڑھنے جاؤں گا، لیکن جو پڑھا لکھا آیا ہو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ غوث پاک یہ کہتے امی میں بغداد جاؤں گا، جس بغداد کی زمین پر میرے نانا کے دین کو لوٹا گیا ہے، میں اسی دین کو زندگی دینے جاؤں گا، اسی دین کو پھر بغداد میں جا کر کے طاقت دینے جاؤں گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس۔ اس لیے غوث پاک کو محی الدین اور محی الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کو اور دین کو زندگی دینے والے۔ حضرات گرامی وقار، تو آپ کی والدہ نے آپ کو اجازت دیا، اور دین پر جب آنچ آئی ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی ایک شعر کہا، دہائی یا محی الدین دہائی۔ مطلب آج ہم بھی کہیں اس کو، جہاں بھی رہیں، ہم جب ہمارے اندر کوئی خرابیاں آئے، ہماری مذہبی بیداری جب ہمارے اندر نہ پیدا ہو، تو غوث پاک کو طرف اشارہ کریں تاکہ وہ توجہ ڈالے۔ دہائی یا محی الدین دہائی،
بلا اسلام پہ نازل ہے یا غوث۔ سرکار غوث پاک جب تیاری کر لیے تو امی جان نے کہا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، یہ اسلام کی ایک بہت بنیادی تعلیم ہے، سچائی، صداقت۔ سچ اور صداقت ہی کے بنا پر عرب کی پہاڑیوں کے بیچ سے اسلام نکل کر کے پورے ملک میں سورج سے زیادہ روشن ہوا، اس میں سب سے بڑی طاقت جو رہی وہ سچائی اور صداقت کی رہی کہ اہل ایمان، اہل اسلام ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو سچ بولے وہی کامل مومن ہے۔ قرآن نے کہا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک نصیحت ہم تک آپ تک ایک سید زادی کی آ رہی ہے، کہا تھا امی نے بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ سوال اٹھتا ہے جو بیٹا پیدائشی اور خاندانی سچا ہو اس بیٹے کو یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ بیٹے سچ بولنا؟ بھائی وہ ماں کہے بیٹا سچ بولنا جس کا بیٹا جھوٹا ہو، یہ تو کوئی مسلمان گمان بھی نہیں کر سکتا کہ غوث پاک نے کبھی جھوٹ بولا ہو، یہ تو خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر آپ کی امی کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی والدہ یہ دیکھ رہی تھی، بہت بڑی ولیاں تھی نا آپ کی والدہ، یہ خاندان پورا ولی ہے، اس خاندان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ غوث پاک کی ایک پھوپھی تھی جن کا نام تھا عائشہ۔ جیلان کے لوگ آئے پھوپھی جان کے پاس، کہتے ہیں یا عائشہ آپ دعا کرو، بارش نہیں ہو رہی ہے، آسمان سے پانی گرے، کھیتیاں سوکھ گئی، بہت تکلیفیں ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی جان ایک جھاڑو لیتی ہیں، اپنے آنگن میں اور دروازے پر جھاڑو لگاتی ہیں، اور جھاڑو لگا کر ذرا دعا کا انداز دیکھیں، رب سے کتنی قربت ہے اس گھرانے کی۔ وہ ہاتھ اٹھاتی کہتی یا اللہ جھاڑو میں نے لگا دیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ تو کر دے، بس یہ کہنا ہی تھا کہ آسمان سے بارش ہوئی۔ یہاں زبان پر الفاظ آئیں، یہ رسول اللہ کا گھرانہ، یہ غوث پاک اس خاندان کے پروردے ہیں۔ تو آپ کی امی جان بہت دور تک دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے دامن کرم سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوں گے، میرا بیٹا پیدا تو جیلان میں ہوا ہے۔ امی دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کا لنگر ہندوستان میں بھی چلے گا، صبح و قیامت تک چلے گا۔ ہر ولی کا ایک وقت ہوتا ہے، قیامت تک جو بھی وقت ہے وہ غوث پاک کا ہوگا۔ غوث پاک خود کہتے انا الجیلی محی الدین لقبی وعلامی علی راس الجبالی، میرا نام، میں جیلان کا باشندہ ہوں، میرا لقب محی الدین ہے، میری عظمت کا پرچم اتنا بلند ہے کہ تم دیکھنا چاہو گے تو تھک جاؤ گے، اس بلندی تک تمہاری نگاہ نہیں جا پائے، وہاں میری عظمت کے پرچم لہرا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ غوث پاک کہتے ہیں لوگوں میرا مقام بلند ہے، اس لیے میرے دادا امام حسن ہیں، میرا قدم تمام مردان خدا کی گردن پر ہے، نام تو میرا عبد القادر ہے، لیکن میرے وجود میں جو فیض برکتیں جو نور ڈال رہا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کا نور ہے، مدینے والے آقا کا فیض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے وجود سے خوشبو آتی تھی، آپ جب تقریر کرتے تو پوری محفل خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی، آپ کے پسینے سے۔ آپ کے بدن پر کبھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھے، آپ کا کپڑا دھل کر کے دوپہر کی دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈالا جائے تو اس کپڑے پر بھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کے منہ اور ناک سے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں نکلی کہ جسے انسان دیکھ کر کراہت محسوس کرے، آپ کے ناک اور منہ سے ایسی کوئی چیز نہیں نکلی جسے انسان دیکھ کر کراہت محسوس کرے۔ کہنے والے نے کہا نبیوں کے جیسی ہے چال ڈھال رے اے مورے بغدادی سیاں۔ اعلیٰ حضرت بولے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، یہ غوث پاک ہیں، یہ سرکار بڑے پیر جن کی شان کریمی کا عالم ہے۔ پھر امی کہتی بیٹا سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، تو والدہ کیا کہہ رہی میرے بیٹے کے دامن کرم سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوں گے، ہر زمانے کے لوگ۔ تو غوث اعظم کی والدہ اپنے بیٹے سے نہیں بلکہ غوث اعظم کے ذریعے سے اور ماؤں کو بیٹوں کی نصیحت کر رہی ہیں کہ اے میرے بیٹے عبد القادر سے محبت کرنے والوں، میرے بیٹے کی محبت سچی تب ہوگی کہ میرا بیٹا سچا ہے۔ اے ماؤں کے بیٹوں ہمیشہ سچ بولنا تاکہ یہ محبت سلامت رہے۔ یہ فکر آئی ہے، یہ فکر آئی ہے۔
کہ تاکہ یہ محبت سلامت رہے. اب دیکھیں، اور دوسری بات یہ تھی کرامات، غوث پاک کی ذات کیا ہے، غوث پاک کی زندگی کیا ہے. ہماری قوم کے سامنے وہ تعارف نہیں کرایا گیا جو غوث پاک ہے. صرف اتنا قوم جانتی غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا. یہ تو غوث پاک کے در کا کھیل تماشا ہے. آج بھی غوث پاک کی نظر سے مردے زندہ ہوتے ہیں، لوگوں کے قلب زندہ ہوتے ہیں. میں ایک واقعہ بتاؤں. سن 2018 میں، یہ جو 11ویں شریف کا مہینہ گزرا، یہ 2 سال پہلے میں بغداد شریف میں تھا. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب تھے، حاجی محمود صاحب. سکندرہ کے 2 آدمی تھے. وہ حاجی صاحب سرائے گنی کے ہیں لیکن رہتے ہیں الہ آباد راجہ پور میں. ابھی کورونا میں کچھ ان کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے. ان کی ایک کڈنی تھی، شوگر وغیرہ کا مرض کافی تھا تو اس میں انتقال ہوا، لیکن یہ کورونا میں ان کو ڈالا گیا. اللہ ان کی مغفرت، ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی طبیعت خراب ہوئی نجف اشرف میں مولا علی کے دربار میں. تو انہوں نے مجھ سے کہا مولانا صاحب لگتا ہے یار یہیں انتقال ہو جائے گا کیا؟ ہم نے کہا کیوں، آپ رہنا چاہتے ہیں؟ کہا یہاں. کہا نہیں یہاں نہیں، دعا کرو بغداد شریف میں انتقال ہو. کیونکہ ہم لوگ پہلے نجف گئے تھے، پھر وہاں سے کربلا، پھر بغداد. ہم نے کہا مولا علی کا دربار ہے. کہا مولا علی کا دربار ہے الحمدللہ، لیکن ہم مولا علی کے بیٹے غوث پاک کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں. جملہ تھا، قبول ہو گیا ان کا. کربلا آئے، دم ٹھیک ٹھاک تھے. بغداد شریف پہنچے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. دیکھتے دیکھتے شب 11 داخل ہوئی، 10 کا دن گزرا. شب 11 داخل ہوئی تو وہ ایک دم کومے میں چلے گئے. اب وہاں نہ کوئی علاج نہ کچھ سسٹم وہاں کے. تو بہرحال کسی طرح کر کے فون کرایا گیا، ایمبولینس آئی، ان کو لے کر گئی. وہاں علاج کا معاملہ بہت ڈھیلا ہے. ڈاکٹر لے گیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا. اب اندر کیا ہوا کیا نہیں، 14 گھنٹے تک ان کی کیا کنڈیشن تھی، کیا نہیں تھا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ہم لوگوں نے ایک دم نا امیدی ہو چکی تھی، بس اللہ کی رحمت پر بھروسہ تھا، غوث پاک چاہیں. اب یہ ہوا کہ انتقال ہو گیا، کچھ ہے نہیں. دیکھنے پر لگتا تھا سانس بھی نہیں چل رہی ہے. وہ خود کہتے 14-15 گھنٹے تک میرے ساتھ کیا ہوا میں نہیں جانتا. ان کو جب اٹھا کر لے جایا گیا تو بستر وغیرہ سب گندے ہو جا رہے تھے. یہ بھی کیفیت نہیں تھی ان کی. صرف ہم لوگوں نے اتنا کیا تھا. غوث پاک کے دربار میں ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا، ہندوستان کے ایک صاحب آئے ہیں، حاجی محمود صاحب نام ہے ان کا، ان کے لیے دعا فرمائیں، غوث پاک کرم کر دے، اللہ ان کو صحت و تندرستی دے، صحیح سلامت اپنے وطن عزیز پہنچے، ورنہ بہت ساری تکلیفیں ہو جائیں گی. اور ملک عراق کا ایسا ہے کہ وہاں تکلیفیں بار بار چیکنگ بہت شدت رہتی ہے. تو 11 تاریخ کو دن میں 10 بجے ان کو ہوش آیا. وہ چونکے تو 2-3 لوگ وہاں پر تھے ساتھ میں، ہمارے جو لوگ تھے وہ لوگ تھے ساتھ میں. تو کہا میں یہاں کہاں؟ کہا ارے آپ یہاں 14 گھنٹے سے. تو انہوں نے کہا ارے میں یہاں 14 گھنٹے سے ہوں، میں تو غوث پاک کے دربار میں تھا، ان کا عرس بنا رہا تھا. گویا ان کی روح نکلی تھی یا نہیں اس پر میں کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ دنیا سے جا چکے تھے. اور ہمارے گروپ میں ایک آدمی نے یہ خواب دیکھا بڑے پیر کا کہ سرکار غوث اعظم آئے تو انہوں نے قدموں کو پکڑ کے کہا حضور آپ تو مردہ زندہ کرتے ہیں. تو غوث پاک نے کہا پریشان نہ ہو، تمہارے ساتھی کو میں حیات عطا کر رہا ہوں. حضرات گرامی وقار وہ چل کے آئے 11ویں شریف کے دن میں، بڑے پیر کی زیارت کیا، 2 دن بغداد شریف رہے، صحیح سلامت ہندوستان آئے. پھر 2 سال ان کی زندگی سلامت. ضعیف تھے، کٹنی تھی. بڑے پیر تو آج بھی مردوں کو زندگی دیتے ہیں، کوئی ہو لینے والا، وہ تو دلوں کو زندہ کرتے. آج قلب پر غوث پاک کی نگاہ پڑ جائے تو دلوں کے، اور اتنا یاد رکھیں دل کی زندگی جسم کی زندگی سے زیادہ سخت ہے. غوث پاک کے نظر عنایت سے برکت سے کروڑوں زندہ ہوئی. تو یہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کی ذات بابرکات، کل کا کل وجود آپ کا کرامت ہے، آپ کی ایک ایک سانسیں کرامت. ہر ولی کو کرامتیں عطا کی گئی، میرے غوث اعظم کو کرامت بنا کر بھیجا گیا. بلکہ یوں کہہ لو اللہ کے زمین پر کروڑوں اولیاء ہیں، ہر ولی کو جو بھی کرامت ملی ہے وہ غوث اعظم کے در کی خیرات ہے، وہ بڑے پیر کی چوکھٹ کی خیرات ہے. اور کوئی بھی سلسلہ ہو، مزرعے چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ غوث پاک کے فضائل بیان کرتے ہو تو حد سے بڑھ جاتے ہو. میں نے کہا
میں بڑھتا نہیں، اللہ نے بڑھایا ہے۔ کیسے بڑھایا ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھو۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ باز اشہب کی غلامی سے آنکھیں پھرتی، باز اشہب کی غلامی سے آنکھیں پھرتی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا۔ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اس کو سو فرد سراپا بفراغت اور ہے، تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیما تیرا، تنگ ہو کے اترنے کو جو ہے نیما تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید و جید دہر ہے مولا تیرا، سید و جید و دہر ہے مولا تیرا۔ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حضرات گرامی وقار، توجہ کا طلبگار ہوں، سرکار غوث اعظم کی والدہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ہاتھ پر سب سے پہلا رہزنوں کا جو گروہ توبہ کرے گا وہ کوئی کرامت دیکھ کر نہیں، میرے بیٹے کی سچائی اور صداقت دیکھ کر۔ توجہ، بڑی نصیحت ہے۔ دیکھیں جب کبھی کوئی مسئلہ پھنستا ہے زندگی میں، غوث پاک کی جو زندگی جو تحریریں ہیں نا، یہ جیسے ہر دور کے لیے ہے، ہر دور کے لیے۔ حضور غوث پاک مطلب کوئی تحریر کوئی تقریر ہے تو یہ ایک وقت کے لیے خاص ہوتی تھی، غوث اعظم نے قیامت تک کے لیے وقتوں کا لحاظ کیا ہے۔ ان کی تعلیمات کو جب بھی دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ آج کے لیے، ایسا لگتا ہے آج۔ اور کیوں غوث پاک دیکھ رہے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کو۔ حضرات گرامی، پھر ڈراتے تھے غوث پاک، کہتے تھے رسمی کلمہ پڑھنے والوں یہ کام نہیں آئے گا۔ دیکھتے تھے لوگ مکان بنا کر فخر کر رہے ہیں، محفل میں آگے تو کہتے ہیں مکان بنا کر تو آ گئے ہو، حساب تمہیں دینا پڑے گا، رہ نہیں پاؤ گے، تمہارا انتظار قبر میں ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھ جائے، محلوں میں رقم درہم و دینار جمع کرنے والوں، جمع تم کیے ہو، حساب تم کو دینا پڑے گا، کھا نہ پاؤ گے، تمہاری اولادوں میں تقسیم ہونے والا ہے۔ پھر کہتے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ اس محفل میں بیٹھے ہیں، وہ بہت تمنائیں لے کر بیٹھے ہیں کہ یہاں سے اٹھ کر میں یہ کام کروں گا وہ کام کروں گا، لیکن اے لوگوں ہوش میں آؤ، موت کا فرشتہ تم سے ملاقات کرنے آ رہا ہے۔ یہ جملہ ہوتا 70 روحیں پرواز کر جاتا۔ یہ غوث پاک ہے۔ سرکار غوث اعظم کی تقریر، جب آپ جہنم کا تذکرہ کرتے تو جہنم دکھائی دیتی تھی، جنت کا تذکرہ کرتے تو جنت دکھائی دے، قبر کی عذاب کے بارے میں بتائیں تو قبر کی ہولناکیاں سامنے ہوتی تھی۔ سرکار غوث اعظم اور تقریر کرتے کرتے ایک نگاہ اٹھائیں تو 4,000 لوگ، ملا علی قاری کے روایت کے مطابق 400 سے لے کر 4,000 لوگ ایک نگاہ میں اللہ کے ولی بن جایا کرتے۔ 33 سال تک آپ نے بغداد شریف میں واز کیا اللہ رسول کے حکم سے، اور 33 برسوں میں 1,00,000 لوگوں کی ٹیم تیار فرما دیا، اور اللہ کے ولیوں کی ٹیم تیار ہوئی، صوفیوں کی، درویشوں کی، کلندروں کی، مستانوں کی، عابدوں کی، زاہدوں کی، فقیہوں کی، مفتیوں کی، محدثوں کی، مفسروں کی، مجتہدوں کی۔ 1,13,000 سبجیکٹ پر باتیں کرتے آپ، قرآن کی ایک آیت کو 40 طریقے سے اس کی تفسیر بیان فرماتے آپ۔ یہ غوث پاک تھے۔ حضرات گرامی، اب علامہ ابن جوزی جیسا سخت یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ غوث پاک جب بولتے ہیں تو 2-4-10 تفسیریں تک تو میں جانتا ہوں، اس کے بعد یہ علم ان کا کہاں سے آتا ہے؟ ایسا لگتا ہے اللہ دے رہا ہے، یہ لے لے کر قوم کو دے رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے، ایسا لگتا اللہ جاری کر رہا ہے ان کے قلب پر۔ اور غوث پاک خود کہتے ہیں مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرنا، میں اللہ کے راز میں سے ایک راز ہوں، میں محفوظ ہوں، میں ملحوظ ہوں۔ پھر کہتے ہیں میرا تیر خطا نہیں کرتا، جو نشانہ ہوتا ہے وہیں جا کر اٹیک کرتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی در کے پالے ہوئے ہیں۔
بیت المقدس کو فتح کیا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، تو لوگوں نے کہا تھا کہ تم شکست کیوں نہیں کھاتے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کا تربیت یافتہ ہوں، اور میرے ساتھ جو سپاہی ہیں اور سب اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، یا تو امام غزالی کے مدرسے کے۔ جس ملک میں، جس شہر میں جس چیز کی ضرورت تھی، اس طرح کی شخصیت کو اس ملک میں روانہ کیا گیا۔ 1,00,000 لوگ غوث پاک کے در سے بغداد شریف سے روانہ ہوئے تبلیغ کے لیے۔ اب آپ خوش ہو جائیں گے، یہ الہ آباد ہے کہ پرتاپ گڑھ ہے؟ الہ آباد ہے، تب تو اور خوش ہوں گے آپ، یہ پورے ملک کے لیے خوشی کی بات ہے۔ 1,00,000 لوگ غوث پاک کے در سے روانہ ہوئے تبلیغ کے لیے۔ ان 1,00,000 لوگ جو دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، انہی 1,00,000 لوگوں میں سے ایک نام شیخ منور علی شاہ الہ آبادی کا ہے۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ غوث پاک کے پالے ہیں، یہ غوث اعظم بڑے پیر دستگیر ہیں۔ تو والدہ دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے ہاتھ پر پہلا شخص جو ہاتھ رکھ کر توبہ کرے گا وہ کرامت نہیں صداقت اور سچائی دیکھ کر۔ دیکھنے میں تو لگتا ہے تکلیفیں ہیں سچ بولنے میں، لیکن غوث پاک نے فیصلہ فرما دیا، سچ بولنے میں ظاہری طور سے تکلیفیں تو نظر آتی ہیں، انسان سوچتا ہے جھوٹ بول کر راستہ مل جائے گا، لیکن وہ پھنستا چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ ایک فعل ابلیس ہے، یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام میں آرام ہے ہی نہیں ہے۔ اور سچ کی راہیں دیکھنے میں کٹھن اور دشوار تو ہیں، لیکن اس میں بڑی آسانیاں ہیں، بہت اطمینان ہے اور بہت انعامات ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے لیے جھوٹ بولنا وہاں بہت آسان تھا، میں جھوٹ بولتا، اپنی صدری کا مال بچاتا، اور بار بار میری چیکنگ بھی ہو رہی تھی لیکن وہ پا بھی نہیں رہے تھے، پھر بھی میں کہہ رہا تھا میرے پاس ہے۔ وہ مجھ سے پوچھتے تمہارے پاس ہے تو میں کہتا میرے پاس ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیہ۔ کہاں ہے؟ دکھایا بھی یہ ہے۔ یا غوث پاک جھوٹ بول کے بچ جاتے، کہا جھوٹ بولتا تو میرا مال بچتا یا نہ بچتا، گناہ الگ ہوتا، ماں سے بدعہدی جو وعدہ تھا وہ پورا نہ ہوتا، اور اس کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آتا۔ جھوٹ بولنے میں آسانیاں بہت نظر آ رہی تھی، سچ بولنے پر مال بھی جا رہا تھا، قافلہ لٹ چکا تھا، راہ سفر زیادہ راہ کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سچائی اور صداقت کو اپنایا، اور سچائی میں اتنی برکتیں ہیں کہ اس کے بدولت، اس کی برکت سے سارے لوگ جن کے مال لٹے تھے ان کے مال بھی واپس مل گئے، اور جو ڈاکو رہزن تھے بہکے ہوئے تھے انہیں ہدایت بھی مل گئی، میرے ہاتھ پر توبہ کیا، میرے مرید ہوئے، اللہ نے انہیں اپنا ولی بھی بنا دیا۔ اس لیے غوث پاک کے در کے فقیروں، بڑے پیر کے چوکھٹ پر کی بھیک پر پلنے والوں، سچ بولا کرو، کاروبار میں، تجارت میں، خرید و فروخت میں، ماں سے باپ سے سچ بولا کرو۔ غوث پاک خود فرماتے سچ بولنا صفت اولیاء ہے، سچ بولنا اللہ والوں کی صفت ہے، بندہ سچ بولتے بولتے خدا کا قرب پا لیتا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر سچوں کے ساتھ یعنی اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ سچوں کا جو گروہ ہے صدیقین کا، حدیث شریف میں آیا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اس پر ڈٹا رہے، جھوٹ مذاق میں بھی نہ بولے، مذاق کرو آپ اپنوں سے لیکن سچا مذاق کرو جس میں سچائی ہو، صداقت ہو، کسی نہ کاروبار میں نہ تجارت میں۔ سچ ایک ایسا وظیفہ ہے، غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم سچ بولا کرو تمہاری ہر دعا قبول ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غوث پاک نے فرمایا۔ حضور غوث اعظم بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر عمل کرے، اور حدیث شریف میں آیا بندہ سچ بولتے بولتے اس کا نام آسمانوں میں صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیقین کون ہے؟ ذرا قرآن سے پوچھ لیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کا انعام، اس کی رحمتیں، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کا نور، اس کے در کا فیض، اس کے محبوب کے در کا فیض جن گروہ پر ہے، وہ 4 لوگوں کا نام قرآن نے صراحت سے لیا۔ پہلا نبی کا نام لیا، نبیوں کے بعد جن لوگوں کا تذکرہ کیا وہ سچوں کا ذکر کیا کہ اللہ کا انعام سچے لوگوں پر ہے، سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ اس کے بعد شہیدوں کا تذکرہ اور صالحین کا تذکرہ ہے۔ کتنا بڑا وظیفہ آج ہم کتنا بھولے ہوئے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، خرید و فروخت میں جھوٹ، ماں باپ سے جھوٹ۔ ہمیں چاہیے ہم غوث پاک کے غلام، میں نے پہلے کہا بڑے پیر کی غلامی بڑی چیز ہے، لیکن وہ غلامی کسی چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ پہلا تقاضا دربار غوث کا یہ ہے کہ اے مجھ سے نسبت رکھنے والوں، یہ نسبت کامل تب ہوگی جب سچائی تمہاری خوراک اور غذا بن جائے۔ غوث پاک کا لنگر ہم بہت کھاتے ہیں اور اللہ کرے بار بار کھلائے۔ غوث پاک کا لنگر یقیناً نور ہے،
نور ہے غوث پاک کے نام کا کھانا، خوب کھایا کرو، خوب کھایا کرو، پیٹ بھر کھایا کرو، اور کھانا پیٹ بھر کھانے سے نفس موٹا ہوگا، غوث پاک کے نام کا کھانا پیٹ بھر کھانے سے نفس مغلوب ہوگا، روحانیت کو طاقت ملے گی۔ بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ بڑے پیر کا کھانا کھایا کرو، ان کے نام کا لنگر، خود فرمایا غوث پاک نے۔ جب وہ قبر کے عذاب کا معاملہ آیا، ایک بیٹا آیا غوث پاک کے دربار میں، کہا حضور میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا، میرے والد کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور روتے ہوئے کہتے بیٹا جا کر غوث پاک سے دعا کرواؤ۔ تو کہا یہ بتاؤ تمہارے والد نے کبھی مجھ سے ملاقات کیا؟ کہا حضور نہیں۔ کہا مجھ سے مصافحہ کیا؟ کہا نہیں۔ میری تقریر سنا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے واعظ کی محفل میں آیا؟ کہا نہیں۔ کہا میرے مدرسے کے لنگر کھانے کا کھانا کھایا یا نہیں؟ کہا حضور میں بتا نہیں سکتا، ہاں ایک دن آپ کے اس گلی سے میرے والد گزرے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں سبحان اللہ، غوث پاک کی در کی گلیوں سے گزر جانا یہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ سب کو توفیق دے، اس در کا فیض عطا کرے، اس در کی بہار محبت عطا کرے۔ تو غوث پاک دوسرے دن پھر آیا وہ تحفہ تحائف لے کر، کہا غوث پاک نے یہ کیا؟ کہا حضور آج میں نے خواب دیکھا میرے والد کی قبر جنت بن گئی ہے، عذاب دور ہو گیا۔ سبحان اللہ، انہوں نے مجھ سے سبحان اللہ۔ نصیحت کیا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت کرتے رہنا، ان کے مدرسوں کی گلیوں میں جا کر جارو کشی کرنا، جھاڑو لگانا۔ یہ ایک بار میں گزرا تھا، یہ اسی گلی سے گزرنے کی برکت ہے، اللہ نے میری قبر کو جنت بنا دیا۔ ہوا قبر میں تیرے روزے کی آئے، ذرا کھول دے کھڑکیاں غوث اعظم، یہی آرزو ہے کہ روزے پہ تیرے میں لوں آخری ہچکیاں غوث اعظم۔ میرے دوستو لیکن یہ تو تبرک ہے، غوث پاک کے در کا ایک روحانی بہت بڑا تبرک یہ بھی ہے کہ سچ بولا کرے، یہ بھی تبرک کھایا کرے اور غیبت سے بچے۔ غوث پاک کہتے ہیں 2 گناہ زبان کا، 2 گناہ قلب کا، دل کا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زبان کا گناہ، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا لو، اپنے دل کو حسد اور تکبر سے بچا لو۔ کہا جب دل حسد اور تکبر سے بچ جائے گا تو اللہ تمہیں وہ عطا کر دے گا جہاں تمہارا گمان نہ جائے، کیونکہ جس دل میں حسد ہوتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو ترقی کرتے دیکھو تو حسد جلن نہیں، اللہ کی عطا، دعا کرو اللہ اسے اور دے، رش کرو اور کہو یا اللہ مجھے بھی دے، اسے اور دے۔ بے شک حسد کا مطلب جلن، مطلب اس کی چیز زائل ہو جائے، نفرت کرنا۔ کسی کا علم دیکھا، تقویٰ دیکھا، بلندی دیکھی، شہرت دیکھا، مقبولیت دیکھا، مال دیکھا، دولت دیکھا، حسن دیکھا، جمال دیکھا تو لوگوں کو جلن ہو جاتی ہے اکثر حضرات۔ تو ایسے لوگ کچھ پاتے نہیں ہیں، بس کہ اللہ سے دعا کرے اللہ اسے سلامت رکھے۔ کسی مومن کو یہ اللہ کی عطا ہوتی، جس کو جو چاہے نوازے، جو چاہے عطا کرے۔ تو اس لیے حسد نیکیوں کو ایسے کھا ڈالتا ہے، حدیث شریف میں آقا فرماتے ہیں ایسے کھا ڈالتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا ڈالتی ہے۔ اور تکبر، کبریائی، یہ صرف خدا کی ذات کو زیبا ہے۔ بڑائی، تکبری مطلب اگر ہمیں دولت ملی، حسن ملا، علم ملا، کمال ملا تو اس میں اپنا کیا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے، وہ چاہے تو ہمارے جیسے لاکھوں کو عطا کر دے۔ 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا مطلب؟ بڑا اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ بڑائی صرف خدا کے لیے، باقی بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی عطا ہے۔ یہ بندہ جھکا رہے، رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرے، عاجزی ہی عبادت ہے۔ ناک رگڑے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب تیری عطا تیری شان ہے۔ تو غوث پاک بغداد شریف آئے، 7 سال علم حاصل کیا اپنے اس دور کے علماء مشائخ کے پاس، اس کے بعد بغداد شریف کے جنگل میں چلے گئے، 25 سال وہاں رہے، پھر پلٹے منبر لگا۔ جس بغداد کو ظالموں نے لوٹا تھا، تقریباً سالوں تک علماء کی کتابیں لکھی ہوئی بغداد کی دریائے دجلہ کے نظر کیا تھا، اس سے زیادہ کتاب غوث اعظم اپنی 40 منٹ کی تقریر میں لکھوا چکے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 400 علماء غوث پاک کی تقریر کو کوٹ کرتے تھے۔ آج بھی ان کی کتابیں دیکھ لیں جو غوث پاک نے خطاب فرمایا، آج بھی وہ کتاب الفتح الربانی نام سے موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ فیوض غوث سمدانی، جو غوث پاک کی تقریر ہے۔ 400 علماء، لوگوں نے کہا علم بڑھ گیا، غوث پاک کہتے شیخ عبد القادر جیلانی موجود ہے تو اس کی زبان سے اللہ نے وہ علم کا فیض جاری کیا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بھی عالم پیدا نہ ہو تو غوث پاک کی باتیں کافی ہے اللہ رسول تک پہنچنے کے لیے۔ جو بھی آیا غوث پاک کے مشن کو آگے لے کر آیا، وہی الدین بنا کر بھیجا گیا سرکار غوث اعظم کو۔ حضرات گرامی وقار، جس بغداد میں رہزنی رہبری پھیلی ہوئی تھی، غوث اعظم نظروں سے دل بدلتے تھے۔ 4-4 ہزار لوگ اللہ کے ولی بننے لگے، 70-70 ہزار کا مجمع ہونے لگا۔ 70 ہر محفل میں عیسائی یہودی توبہ کرتے، بڑے بڑے لوگ، دل کے سخت لوگ ہوتے تھے،
نبیوں کی بشارت چالو ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو بشارت دے رہے ہیں ایمان لاؤ, شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر جا کر کلمہ پڑھو. مدینہ پاک کے ایک عیسائی نے خواب دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کا, کہا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, کہاں کلمہ پڑھوں؟ کہا مدینے سے بغداد کا سفر کرو. اس وقت ایمان کا نور جو شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں عطا ہوگا وہ کہیں نہیں ملے گا. ان کے قدموں میں جا کر ان کے زبان سے کلمہ پڑھو تاکہ کلمے کا نور روح کو بھی مل جائے, دل کو بھی مل جائے, ظاہر کو بھی مل جائے, باطن کو بھی مل جائے. حق ہے بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم تھے حضرات گرامی وقار, اور اس کا فیض ایسا جاری ہوا. غوث اعظم نے ایک انقلاب برپا کر دیا. 51 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی اور آپ کی شان کریمی کا عالم, فضائل و مناقب. آپ ایسی باتیں کرتے کہ لوگ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتے آپ کی باتوں کو سن کر کے. کسی ولی کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی کہ اپنی زبان سے اپنی محبوبیت کا ذکر کرے, لیکن غوث پاک خود اللہ کے حکم سے بولتے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ, میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر. حضرات گرامی غوث پاک خود اپنے فضائل اپنے مناقب کو اللہ کے حکم سے, جب رب کا حکم ہو تو بولنا لازم ہو جاتا ہے. جب غوث پاک بولتے ایک جملہ کہا میں نہ ہوتا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے نہ لگتی, میں نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی, میں نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار نہ ہوتا, میں نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل راستہ نہ دیتا. لوگ حیرت زدہ ہو کیا بات کر رہے ہیں. تو غوث پاک کہتے ہیں وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ. ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے, میں اپنے نانا جان کا قدم ہوں, نانا کے قدم پر ہوں. یہ سب میرے نانا کی وجہ سے ہے, اور جہاں میرے نانا مصطفیٰ ہیں وہاں قدم بھی تو موجود ہے, وہاں قدم بھی تو موجود ہے. بھائی جہاں حضور ہے وہاں قدم بھی تو ہے. کہا میں نانا جان کے قدم پر ہوں. حضرات گرامی وقار, اور ایسا جوڑا غوث پاک رب کا انتخاب ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسن امام حسین کے تعلق سے, حسن کے لیے میری جرت و سخاوت ہے اور حسین کے لیے میری ہیبت و شجاعت ہے. حسین کے لیے, اور صحابہ کہتے حسن حسین کو الگ الگ دیکھو تو حسن حسین فاطمہ کے بیٹے نظر آتے, ملا کر ایک کر دو تو یہ نبی نظر آتے ہیں. رسول پاک کے در سے 2 نور کی نہریں جاری ہوئی, 2 نور کی, امام حسن سے امام حسین سے. حضرات گرامی یہ دونوں نہریں باپ کی طرف سے 11ویں 12ویں پشت میں اور ماں کی طرف سے یہ 15ویں یا 16ویں پشت میں یہ آ کر عرض گیلان میں یہ دونوں نہریں ایک ہوئی. حسنی اور حسینی چمن, یعنی الگ الگ کرو تو حسن حسین نظر آئیں, مل کر ایک کر دو تو ملا کر نبی نظر آئیں. دونوں مل کر ایک ہوئے غوث پاک کے سینے میں جا کر. اعلیٰ حضرت بولے نبوی میہ علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا, نبوی ذل علوی برج بطولی منزل, حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا, نبوی خور علوی کوہ بطولی مادن, حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا. تو حسنی اور حسینی کیوں نہ محی الدین ہو, آئے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. حضرات گرامی 2 نور کی نہریں ایک ذات میں جمع ہو گئی, اس لیے غوث پاک کو مظہر شان مصطفیٰ بھی کہا گیا, مظہر ذات مصطفیٰ بھی کہا گیا, مظہر نور مصطفیٰ بھی کہا گیا, مظہر معجزہ مصطفیٰ بھی کہا گیا, مظہر وجود مصطفیٰ بھی کہا گیا. اعلیٰ حضرت اس اسلوب کو یوں کہہ رہے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا. اتنا بڑا مقام وہ تو کما کو بیان نہیں ہو سکتا, پوری دنیا مل کر بیان کرے, لیکن اتنا جانے اتنا بڑا شخص. اس کے بعد بھی جب مکہ شریف آپ تشریف لائے, جوانی کا عالم تھا, خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور پکڑ کر رونا شروع کیا, چہرے پر نقاب تھا. اتنا روتے کہ طواف کرنے والے دیکھ کر رونے لگے. ایک بزرگ تھے, پیچھے جا کر پشت پر ہاتھ رکھا, کہا اے جوان کیوں روتا ہے, کیا اللہ کریم نہیں ہے, کیوں روتا ہے, کیا خدا رحیم نہیں ہے, کیا اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا, وہ بخشنے والا مہربان ہے. بزرگ نے سوچا میں کسی عام آدمی کو سمجھا رہا ہوں, اتنا سننا تھا. غوث پاک نے چہرے سے نقاب پلٹا تو وہ گرے طلاق سے بے ہوش ہو گئے. یہ میں نے کیا کیا, ارے یہ تو وہ ہیں جو بغداد میں کہتے ہیں میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر. یہ اتنی بڑی شان کا مالک اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے, اور دعا کے انداز یہ تھے یا اللہ میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کرنا, اپنی مخلوق کے سامنے مجھے اندھا اٹھانا.
فکر آخرت ذرا دیکھیں تو پتہ کیا چلا، جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہوں تو کہیں میں اللہ کا راز ہوں، محبوبیت کے مقام پر فائز ہوں تو کہیں کہ مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرنا، مجھے اپنے اوپر قیاس مت کرنا، تم میں میری طرح کون ہے۔ جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہوں تو کہیں میں اپنے جد کا وجود ہوں، اپنے نانا کا وجود ہوں، لیکن جب عاجزی انکساری کے دروازے پر آئیں، جب رب کی چوکھٹ پر آئیں تو عاجزانہ انداز یہ ہو۔ تو میرے دوستو، آج ہم لوگ غوث پاک کی عطا سے بہت کچھ عطا ہوا، لیکن بولو کیا آج ہمارے اندر غوث پاک کی غلامی پائی جاتی ہے؟ یہ مسجد بڑی شاندار بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی مسجد الحمدللہ، لیکن مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ بے شک بے شک۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ غوث پاک کے غلام بن جائے، اپنے سجدوں کی محافظت کرے۔ اولیں پرشز نماز بوت، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے نماز پوچھی جائے گی۔ 40 سال تک غوث پاک نے عشاء کے وضو سے فجر پڑھا ہے، کیا ہم فجر اور ظہر اثر مغرب عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے؟ قیامت کے دن رب کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ غوث پاک کے سامنے ہم کون سا چہرہ لے کر جائیں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کس طرح ہم حضور کی شفاعت مانگیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے آپ کو مومن بناؤ، نماز کی پابندی کرو، دل میں نور پیدا ہوگا، انسان کے وجود کے اندر پاکیزگی پیدا۔ کتنی منحوسیت معاشرے میں پھیلی ہے صرف نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ 5 وقت کی نمازی کم ہیں، 4 وقت کے نمازی تو کہیں کہیں مل جاتے ہیں، 5 وقت کے نہیں مل پاتے۔ لوگوں کہتے ہیں جہاد کے نام پر بڑا شوق ہے لوگوں کا، واویلے مچاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے ایسا جہاد کر لو، فجر کے وقت اپنے جسم سے کمل پھینکو، یہ بڑا جہاد ہے، یہ بڑا جہاد ہے۔ فجر کی نماز کی پابندی جس نے کر لیا، اس کے لیے 4 وقت کی نمازیں آسان ہو جائے گی۔ جس وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہوتی، ہم بستر پر مرگھٹ کی طرح پڑے ہوتے ہیں۔ آپ بتاؤ زمانے میں انقلاب کیسے آئے گا؟ نحوست نہیں پھیلے گی، بے برکتی نہیں پھیلے گی تو بیماریاں نہیں پھیلے گی، تباہیاں نہیں پھیلے گی تو اور کیا ہوگا؟ جس وقت اس کی رحمتیں کہتی میرے بندے مانگ، اور بندہ اس وقت پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم تو بڑے پیر کے چاہنے والے، اپنے آپ کو نماز کے حوالے کرو، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو تم مسجدوں کی طرف آتے جاتے دیکھو، آتے جاتے دیکھو، مسجدوں کی طرف آتے جاتے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا حضور دعا فرما دے، گھر میں برکت نہیں ہوتی، روزی میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ تو غوث پاک نے ارشاد فرمایا اپنے مکان کے دروازے پر پردہ لگا دو۔ پردہ لگا دیا تو برکت شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضور آخر آپ نے کوئی وظیفہ نہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی طریقہ نہیں بتایا، گھر میں پردہ لگانے سے برکت سے کیا تعلق ہے؟ کہا کہ کیونکہ جس مکان کے اندر بے نمازی کی نظر پہنچ جاتی ہے وہاں سے برکتیں ہٹ جاتی ہیں۔ میں نے پردہ لگوا دیا تاکہ بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں نہ جائے۔ اندازہ کرو، بے نمازی کسی گھر میں دیکھ لے تو برکت ختم ہو جائے، جہاں بے نمازی رہتا ہو تو وہاں برکت کیسے ہو؟ جو خود بے نمازی ہے۔ اور اس مسئلے پر غوث پاک کا فتویٰ بڑا سخت ہے، لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، میں بہت سوچ کے بتاتا ہوں۔ غوث پاک حنبلی مذہب کے ہیں، غوث پاک حنبلی مذہب کے ہیں، حنبلی مذہب، اور حنبلی مذہب میں نماز کا ترک کرنا کفر ہے۔ ہمارے ہاں کافر جیسا منفی رعایت ہے، غوث پاک مذہب حنبلی پر ہیں، مذہب حنبلی اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے غوث پاک اس پر شدید اور سخت فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ آپ اندازہ کرو، آپ اتنا آسان نہیں جتنا لوگوں نے سمجھا کہ غوث پاک کا نام لے لے ہم غلام ہو جائے گا۔ غلام تو ہو جائے گا، کامل غلامی۔ میں نے پہلے کہا غوث پاک بار بار اپنی باتوں میں کہتے رسمی کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے دعوے کی دلیل یعنی جب کلمہ پڑھے ہو تو اپنا کردار بھی کلمے کے حوالے کر دو، اپنا وجود کلمے کے حوالے کر دو، لا الہ الا اللہ کا نور تمہارے من میں داخل ہو جائے۔ اپنے بچوں کی نماز کی پابندی کی تاکید کرو۔ اس لیے میرے دوستو، سرکار
بڑے پیر کے اب نانا جان حضور نبی کریم فرماتے ہیں بچے 7 برس کے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 برس کے ہوں تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ وہ جہنم کی وادیاں، وہ سخت وادیاں، وہ 50,000 برس کا ایک دن، وہ پل صراط، وہ جہنم کا پشت، وہ سورج کی گرمی، وہ 1 میل پر سورج، وہ زمین تانبے کی جہاں ماں اکلوتے کو بھول جائے، باپ پہچاننے سے انکار کر دے، جس زمین جائیداد کے لیے لڑتے ہیں وہ زمین ہماری مخالفت میں اتر جائے، سورہ یاسین کی آیت کی روشنی میں ہمارا ہاتھ مخالف ہو، پیر مخالف ہو، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، ہمارے ساتھ نہ کچھ جائے گا نہ کچھ گیا ہے۔ اس لیے اپنے کردار کو، اپنے آپ کو ہم مذہبی بنا دے، دیندار بنا دے، نماز کی پابندی کو لازم پکڑے۔ چلتے چلتے غوث پاک کی چوکھٹ کو چوم کر میں یہ جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، میری اس بات کو نوٹ کریے گا، عبد اور معبود کے درمیان کے پردے اٹھا دے نماز، خالق و مخلوق کی ملاقات کا ذریعہ ہے نماز، ساجد و مسجود کی گفتگو کا طریقہ ہے نماز، انسان کو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے نماز، ایک انقلابی پیغام ہے نماز، ایک خدائی آواز ہے نماز، ایک مستحکم ضابطۂ حیات ہے نماز، انسانی ہدایت و رہنمائی کا روشن چراغ ہے نماز، انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے نماز، خدا کے ذکر کے لیے قائم کرو نماز، بری اور بے حیائی باتوں سے روکے نماز، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، دین کا ستون ہے نماز، اسلام کی شان ہے نماز، مومن کی پہچان ہے نماز، نجات کا سامان ہے نماز، مغفرت کا اعلان ہے نماز، اللہ کی رضا ہے نماز، مصطفیٰ کی ادا ہے نماز، صدیق کی صداقت کا حسن ہے نماز، فاروق کی عدالت کا تیور ہے نماز، عثمان کی سخاوت کی برکت ہے نماز، علی کی شجاعت کی جستجو ہے نماز، فاطمہ کی طہارت کا انعام ہے نماز، حسن کی شجاعت، سخاوت اور مردانگی، طاقت و قوت، الفت و محبت کا انعام ہے نماز، حسین کی شہادت کی برکت ہے نماز، کربلا کی آواز ہے نماز، زینب کی آنسوؤں کی خیرات ہے نماز، سکینہ کی آہوں کی برکت ہے نماز، عابد بیمار کے پاؤں میں لگی ہوئی بیڑیوں کی آواز ہے نماز، علی اصغر کے خشک و حلقوم کی پکار ہے نماز، ابو ذر غفاری کی درویشی ہے نماز، عبد الرحمن بن عوف کی امیری ہے نماز، امام اعظم کا فتویٰ ہے نماز، امام شافعی کا استدلال ہے نماز، امام احمد بن حنبل کی فقہی بصیرت ہے نماز، امام مالک کا عشق ہے نماز، امام غزالی کی فکر ہے نماز، غوث اعظم کی عبادت ہے نماز، غریب نواز کی تبلیغ ہے نماز، بابا فرید کی درویشی ہے نماز، محبوب الہی کی محبوبیت ہے نماز، صابر کلیئر کا صبر ہے نماز، بو علی شاہ قلندر کی مستی ہے نماز، وارث دیوا کا پیار ہے نماز، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے نماز، مفتی اعظم کا تقویٰ ہے نماز، مجاہد ملت کا کردار ہے نماز، حافظ ملت کا معیار ہے نماز، تاج الشریعہ کی للکار ہے نماز، نماز وہ عبادت ہے جب محبت میں سر جھکتا ہے تو کعبہ نظر آتا ہے، اور جب دل جھکتا ہے تو جلوہ خدا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، مسجد مرسیاں خواہیں کی نمازی نہ رہے، آئے افسوس مسجد مرسیاں خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ لیکن یاد رکھنا بڑے پیر کی غلامی تب متحقق ہوگی جب آپ نمازی بنیں گے۔ قرآن نے اللہ نے اپنے اولیاء کی شان بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں قیام میں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، پوری پوری راتیں، ایک دن نہیں زندگی بھر کی۔ کیا دیکھا نہیں غوث پاک کا 40 سال عشاء کے وضو سے پہلے؟ یہ آیت دیکھیں پھر غوث پاک کو دیکھیں۔ اب مائیں بہنیں آپ بھی سن رہی ہیں، آپ بھی نماز کو لازم پکڑیں، نماز کو لازم پکڑیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا کی شان دیکھے، آیت دیکھے، اے اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ایک سجدہ ادا نہیں ہوتا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور اس کے بعد بھی اترانا نہیں ہے۔ اولیاء کی شان دیکھے، عبادت یہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں راتوں کو بستروں سے الگ رہتی ہے اللہ کی یاد میں۔ اس کے بعد جب صبح ہوتی تو کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ جہنم کی آگ کو ہم سے دور رکھ، اے اللہ کتنی سخت یہ جگہ ہے، کتنی بری یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، کتنا سخت یہ گلے کا پندہ ہے، تیری پناہ اس آگ سے،
ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دینے سے 80 سال تک، ایک روایت کے مطابق 80,000 سال تک جہنم میں تڑپنا پڑے گا۔ اس لیے میرے دوستو لازم پکڑو، خوف خدا کا پیدا کرے، اللہ کا ڈر وہ موجود ہے، اس کی موجودگی پر یقین جماؤ، اس کی موجودگی پر یقین جماؤ۔ خدا ہی خالق ہے، وہی مالک ہے، پالنہار ہے، رب العالمین ہے۔ نماز پڑھیں، پھر دعا کریں، اپنے رب سے مانگیں، غوث پاک کا واسطہ دے کر، غریب نواز کا واسطہ دے کر، اللہ والوں سے مانگے، کہیں اللہ ایمان پر سلامت رکھ۔ اور پھر جو کچھ کہنا، اللہ سے بہتر کون سننے والا ہے، اپنے رب سے ربط مضبوط کریں۔ نماز ایک ایسا راستہ ہے جو خدا تک پہنچنے کا ہے، اس ربط کو، اس رشتہ محبت کو باقی رکھیں۔ سجدوں میں جا کر کے اپنے رب کے حضور روئیں، گڑگڑائیں، یقین جانے مزہ آ جائے گا، مسجدوں کی برکتیں عطا ہوگی۔ یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہ مسجدیں جس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، مسجدوں میں خدا کا نور ملتا ہے، تو اپنے لو لگائے حی علی الصلاح کی آواز پر لبیک کہا کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کی غلامی، ان کی محبت، ان کی اطاعت کی توفیق دے، نماز کی پابندی کی توفیق دے، اور درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق دے، گناہوں سے توبہ کی توفیق دے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار و یا غفار بحق شیخ عبد القادر الجیلانی وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔